وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کتاب البیوع خرید و فروخت کے مسائل کہ احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے. آج کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی، شہر کا آدمی دیہات کے آدمی سے مال کو بیچے دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ دیہاتیوں کو یہ پتہ نہیں ہے شہر میں کیا ریٹ ہے، کیا معاملہ ہے، تو اس کو ٹھگ لے جائے، دھوکہ دے دے. ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ولا تناجشوا، اور اسی طریقے سے قیمت بڑھا کر کے بیچنے سے، نجش اس سے قبل درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے کہ لینا اس کو نہیں ہے، لیکن زبردستی وہ سامان کی قیمت کو بڑھا رہا ہے تاکہ خریدار لینے والا دھوکے میں پڑ کر کے سامان زیادہ قیمت میں خرید لے. اس کے بعد فرمایا ولا یبیع الرجل علی بیع اخیہ، کوئی آدمی کہیں خرید و فروخت کر چکا ہے، دونوں کا معاملہ طے ہو چکا. مثال کے طور پہ کوئی آدمی آیا کسی سے گاڑی خریدنے کے لیے، بات چیت ہو گئی، کتنے کی گاڑی ہے، لاکھ روپے میں ہم بیچیں گے، 90,000 میں دو. چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ کا طے ہو گیا سودا، دونوں کا، بیچنے والے خریدنے والے دونوں کا معاملہ طے ہو گیا. اب ایک تیسرا شخص آیا، یا تو گیا بیچنے والے کے پاس اور کہا کتنے میں دے رہے ہو، کہا 90 میں. ارے ہم 1,10,000 دلوائیں گے تم کو، مت دو اس کو، یہ کہہ دیا. یا خریدنے والے کے پاس گیا اور کہا کتنے میں خرید رہے ہو، کہا 90 میں. کہا 90 میں، 60,000 میں ہم یہ گاڑی تم کو دلوا دیں گے، مت خریدو اس سے. یا میرے پاس ویسے ہی گاڑی موجود ہے، آؤ ہم دیتے ہیں تم کو اس سے کم میں. یہ کہنے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا بیع کسی نے کیا، اس طرح خرید و فروخت کسی نے کیا، تو کیا اس کا خرید و فروخت جائز ہوگا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا خرید و فروخت جائز ہو جائے گا، کیونکہ اصل خرید و فروخت میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا خرید و فروخت حرام ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا، جو پیسہ والا ہے اس کو کہا جائے گا خریدنے والے کو پیسہ واپس کرو، اور جس نے بیچا ہے اس کو کہا جائے گا تو اپنا سامان واپس کر، اور جس سے بات تیری طے تھی تو اسی سے وہ سامان بیچ، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں بیچ سکتا. ہاں الا یہ میرے سے بات طے نہیں ہو سکی، میں نے یہ کہہ دیا، یا میں نے جواب دے دیا کہ نہیں بھائی میں 90 میں نہیں لوں گا آپ سے، تو ٹھیک بات ہے. لیکن دونوں ایک چیز پہ طے ہو چکے ہیں، اور لینے والا راضی ہے، دینے والا راضی ہے، بیچ میں ایک آدمی آ کر کے فساد کر رہا ہے، الجھا رہا ہے معاملے کو، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، کسی شخص نے کہیں پر رشتہ بھیجا اور رشتہ میں دونوں کا معاملہ طے ہو چکا، چاہے لڑکی کا رشتہ ہو یا لڑکے کا رشتہ ہو، معاملہ طے ہو چکا. اب تیسرا آدمی وہاں آیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا رشتہ کر رہے اس گھر میں، وہ گھر اچھا نہیں ہے، کتنا دے رہے وہ لوگ، کہا اتنا دے رہے، ہمارے پاس ایک بچہ ہے میں دکھاتا ہوں اس سے زیادہ بڑھ کے دیتے، وہ رشتہ کاٹ دو، یہاں کرو ہمارے یہاں. حرام ہے اس طرح کا رشتہ داری کرنا اور اس طرح کے معاملات کرنا.
یعنی کسی کے خطبہ کے اوپر، کسی کے پیغام کے اوپر، کوئی پیغام دیا ہوا ہے، آپ جا کر کے وہاں پہ پیغام دے رہے ہیں، حرام ہے۔ یہ کب؟ جب دونوں کی بات چیت طے ہو گئی ہے تب، ورنہ گھر میں اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے شادی کے لائق تو ہر طرح سے لوگ آتے ہیں پیغام لے کر کے، اس وقت کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر بات ان لوگوں کی آگے نکل چکی ہے اور قریب ہے کہ یہ لوگ معاملہ آپس میں طے کر لیں، تو اب وہاں پہ انٹرفیئر کرنے کو کسی کو حق نہیں ہے، چاہے کتنا اچھا ہی رشتہ کیوں نہ ہو اور چاہے کتنا برا ہی رشتہ کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةَ طلاق اختها، کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن کے لیے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق کا مطالبہ کرے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس ایک بیوی ہے پہلی، اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو دوسری شادی جس سے کر رہا ہے وہ دوسری شادی والی عورت یہ شرط لگا رہی ہے کہ ہم آپ سے شادی اسی قیمت پر کریں گے جب آپ اپنی پہلے والی بیوی کو طلاق دیجئے، تبھی ہم کریں گے۔ یہ شرط لگانا حرام ہے، اور اگر شوہر نے وہ شرط قبول بھی کر لیا تو اس کو پورا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص کی دو بیویاں ہیں، اب دیکھ رہا ہے کوئی کہ ایک شوہر ایک بیوی کی طرف زیادہ مائل ہے، ایک بیوی کی طرف تھوڑا کم مائل ہے، اب جو دوسری بیوی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب اس وقت تک ہمارا آپ کا ساتھ رہنا نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو طلاق نہ دے دیں، اس کو چھوڑیے، اس کو الگ کیجئے، تبھی میرے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ شرط لگاتی ہے تو شریعت کے اندر یہ شرط لگانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر شوہر نے اس سے محبت میں اور جذبات میں آ کر کے اس شرط کو قبول بھی کر لیا تو اس کو پورا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لا یحتکروا الا خاطی، کچھ لوگ ہوتے ہیں تجار، تجارت کرنے والے، جو سامان کو اسٹاک کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے تاکہ مارکیٹ میں بھاؤ بڑھے، مارکیٹ میں بھاؤ بڑھے، سامان کا کرائسس ہے اس کو پکڑ کے روک لیا، اسٹور میں جمع کر لیا، اور جب دیکھا کہ بھاؤ بڑھ گیا، خوب 10 روپے کا سامان 200 روپے میں 500 روپے میں بکنے لگا، تو اب اس کو مارکیٹ سے نکال کر کے یا اپنے گوڈاؤن سے نکال کر کے اس کو مارکیٹ میں چھوڑا اور کنٹرول کر کے چھوڑا اور پھر زیادہ قیمت وصول کیا۔ یہ جائز ہے؟ ہاں جائز؟ بولیے نہیں ہے، مطلقاً نہیں۔ اس کی دو شکل ہے، اس کی دو شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ سیزن ہے، مثال کے طور پہ رمضان المبارک سیزن ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو اب مجھے پتا ہے کہ رمضان میں فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور میں تاجر ہوں تو میں خرید کے لا کر کے اسٹاک کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں اسٹاک کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں دام بڑھ جائے، اس لیے اسٹاک کر رہا ہوں کہ رمضان میں جب ڈیمانڈ ہوگا تو ہم بیچیں گے، تجارت کمائیں گے، اور یہ تجارت کا ایک طریقہ ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ جب جان رہے ہیں کہ کھیتی کا وقت ہے، اس وقت ہمارا سامان پارٹس بکے گا زیادہ، اور جو پارٹس اس وقت زیادہ بکتا ہے اگر وہ آپ سال بھر اس کو جمع کر کے اپنے دکان میں اسٹاک رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی تو بزنس ہوتا ہے، گرمی آنے سے پہلے آدمی اے سی، پنکھے، کولر وغیرہ لا کر کے اپنے دکان میں رکھتا ہے، جاڑا آنے سے پہلے، سردی آنے سے پہلے سویٹر، جیکٹ اور اس طرح کے گرم سردی کے جو آئٹم ہیں اس کو لا کر کے جمع کرتے ہیں تاجر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آدمی جمع اس نیت سے کر رہا ہے تاکہ مارکیٹ میں لوگوں کو پتا چلے یہ چیز شارٹیج ہے، نہیں ہے۔ اب نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ قیمت اس کی بڑھے گی، اب دھیرے دھیرے نکال کر کے اس کو فروخت کیا جائے گا، بیچا جائے گا۔ شروع میں جب کورونا آیا، اس کی مثال لیجئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہا شروع میں جب آیا کورونا
تو ہم لوگ حیدرآباد میں تھے، سینیٹائزر ایک رات میں پوری مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ اب اگر بہت پہچان کا دوا والا آپ کے پاس ہے، آپ اس کے پاس گئے تو جو بوٹل 30 روپے میں ملتی تھی وہ 300 روپے پوچھ رہا ہے۔ خود حیدرآباد کا معاملہ بتا رہا ہوں، میرے اپنے ساتھ کا معاملہ۔ اور اگر مولانا صاحب بولے آپ مت لیجئے نا، سینیٹائزر کیوں لے رہے ہیں، آپ ہینڈ واش لے لیجئے۔ ارے بھائی مجھے وہ ضرورت ہے، سفر کرنا ہے، مجھے وہ دو، 30 روپے پرنٹ ہے، 60 روپے لے لو گا نا، نہیں دے سکتا، غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور آپ رکھے ہوئے ہیں اسٹاک، نہیں دے رہے ہیں۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کام کر رہا ہے، مانا چاول والا ہے، گیہوں والا ہے، وہ سامان کو اسٹاک کر کے رکھ رہا ہے، مارکیٹ میں بڑھ گیا، لوگ پریشان ہیں، تو اگر اسلامی عدالت ہوگی تو اس کو پکڑ کر کے اریسٹ کیا جائے گا اور زبردستی اس کے سامان کو جو ریٹ ہے، مطلب جو نارمل ریٹ ہے خالی دن میں، اس ریٹ کے اوپر اس کو بیچا جائے گا، چاہے کوئی بھی سامان۔ کچھ فقہا نے کہا کہ یہ معاملہ صرف کھانے پینے کے حد تک ہے، صرف کھانے پینے کے حد تک ہے، کیونکہ آدمی کھانے پینے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز کے اوپر ہے۔ اگر کوئی آدمی روکتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے، قیمت بڑھا کر کے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی یہ تجارت، اس کی یہ بیع ناجائز ہوگی، ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، تو سمجھ گئے اس کا دونوں چیز، دونوں معاملہ۔ اب اس کے بعد آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور روایت ہے، اور اس کو سمجھیے، یہ خرید و فروخت میں بہت ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے یہ حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسر الابل والغنم، کوئی بھی آدمی اونٹ کو یا بکری کو مسرات نہ کرے۔ مسرات کے معنی ہوتا ہے اونٹ کے یا بکری کے یا گائے کے تھن میں دودھ کو 3-4 دن تک روک لیا، اس کو دوہا نہیں۔ اب کیا ہوا، تھن بڑا ہو گیا، مارکیٹ میں لے کر اس گائے کو لے جا کر یا بکری کو لے جا کر کھڑا کیا بیچنے کے لیے۔ یا کتنی دودھ دیتی ہے بھائی؟ لوگ عام طور پر گائے خریدتے ہیں، بھینس خریدتے ہیں، کیوں؟ دودھ پینے کے لیے۔ کہا کتنی دودھ دیتی ہے؟ کہا ابھی ہم 15 لیٹر دودھ دوہ کے لے کر آ رہے ہیں۔ اب وہ آدمی دیکھے گا 15 لیٹر دودھ دینے کے بعد بھی تھن اتنا بڑا ہے اس کا، یعنی واقعی یہ گائے اچھے نسل کی ہے اور خوب دودھ دینے والی ہے۔ دھوکہ ہو گیا اس کو، خرید لیا اس نے، خرید کر کے اپنے گھر لے گیا۔ پہلے دن دوہا تو 3 دن کا دودھ اسٹاک تھا، تو خوب زیادہ دودھ آیا، 15 لیٹر 20 لیٹر دودھ آ گیا۔ اب دوسرے دن دودھ دوہا تو کم ہو گیا، پھر تیسرے دن دوہا تو ایک دم 2.5 لیٹر 3 لیٹر پہ آ گیا معاملہ۔ تو اب شریعت نے 3 دن کے اندر اس کو اختیار دیا ہے، تیسرے دن دوہنے کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھے جانور کو، یا نہیں چاہے تو اس کو کیا کرے، واپس کر دے، نہیں چاہے تو اس کو واپس کر دے، اور اس کے ساتھ 1 سا کھجور دے دے، 1 سا کھجور دے دے، جو دودھ اس نے پیا ہے 3 دن تک، اس کے بدلے کے لیے 1 سا کھجور اس کو لے کر کے دے دے۔ اب یہ چیز صرف اسی میں ہے یا دوسری چیز میں بھی ہے؟ گاڑی ہم نے خریدا کسی سے، سامنے سے ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ایک دم چماچم کر دیا، انجن سب خراب ہے، لے کر گیا میں گھر، ایک دن چلایا ادھر آواز آ رہا ہے، دوسرے دن چلایا ادھر سے آواز شروع ہو گیا، تیسرے دن موبل وہاں سے گرنے لگا، چوتھے دن وہاں دھواں کالا نکلنے لگا، سب پریشانی ہونے لگی۔ تو اب کیا کرے گا؟ تیسرے دن کے بعد وہ گاڑی لا کر کے اس کو واپس کرے گا، اور جو پیسہ اس کا ہے وہ پیسہ وہ واپس لے گا۔ اس کو کہتے ہیں تدلیس، چھپانا۔ آپ نے عیب کو چھپا کر کے سامان کو بیچا ہے، اور یہ بیچنا ناجائز ہے، لیکن چونکہ وہاں بکری میں یا گائے میں دودھ پیا تھا اس لیے 1 سا کھجور دے گا، یہاں 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ جو گاڑی چڑھا ہے یا استعمال کیا، اب آپ کہیے گا تم اتنے دن استعمال کیے ہو، یہ کیے ہو،
کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں مشنری ہے، یہاں آدمی کی گارنٹی نہیں ہے، تم ابھی مر جاؤ گے یار، گاڑی کی بات کرتے ہو، 3 دن بعد لے کر آئے ہو واپس کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ تمہاری گارنٹی ہے کیا؟ لیکن گارنٹی اتنی تو ہے کہ یہ سامان 1 دن میں خراب نہیں ہوتی ہے بھائی، ہوتی ہے خراب، لیکن 1 دن میں سڈن خراب ہو جائے گی کیا؟ جبکہ میں چلایا بھی نہیں ہوں، یہاں سے لے کر گھر گیا ہوں، گھر سے لے کر آیا ہوں. تو شریعت خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے حقوق کا یکساں محافظ ہے، کسی کو گڑبڑ نہیں ہونے دینا چاہتی. اگر کوئی آدمی اس طرح سے ٹھگا گیا تو ایسا نہیں کہ اب آپ کا پیسہ گیا، ختم ہو گیا، نہیں، آپ لے کر جائیے سامان کو اور کہیے بھائی صاحب آپ کے سامان میں یہ عیب ہے. اب اس کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ کسی جانکار آدمی سے دکھوائیے کہ اس میں کیا پرابلم ہے، کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. اب اس نے بتایا کہ دیکھو جی 10,000 روپے خرچ کر دو گے تو یہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. تو کہے چلو قیمت میں سے 10,000 روپے کم کرو اور اس کو دو، یہ گاڑی ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ راضی ہوا تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوا تو پوری گاڑی تو اپنی رکھ لے، میں نے جو پیسہ تم کو دیا تھا وہ پیسہ تم دے دو. لیکن یہ کب؟ 3 دن کے اندر. اور ایسے عیب میں جو عیب جلدی نہیں ہو سکتا. اب کوئی لے کر گیا، لے جا کر کے ایکسیڈنٹ کر دیا، گاڑی کو دھکا دے دیا، اب وہ آ کر کے کہے گا تمہاری گاڑی خراب ہے. ارے بھائی تم دھکا دے دیے ہو، تم سمجھو، اب اس میں ہمارا کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دونوں میں فرق ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیز سے دھوکہ دے کر کے بیچنے سے یا ملمہ سازی کر کے بیچنے سے منع فرمایا. اور یہی چیز کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے. کمپنی کے سامان میں آپ لے کر کے جا کر دیکھیے، آخر میں ٹی لکھنا ہے، آخر میں لکھ دے گا ایکس، کمپنی کا کوئی بھی برانڈ. اب آپ گئے، کہا فلاں کمپنی کا ہم کو چاہیے، اٹھا کر کے لے آئے، ہاں دیکھا. اب کون اسپیلنگ ملاتا ہے؟ لے کر کے گھر میں آئے، 2 دن 3 دن کے بعد وہ اس کا کام ہو گیا، اب کام نہیں کرتا ہے. تب جا کر کے آپ نے غور سے دیکھا، وارنٹی پیپر دیکھا، وہ دیکھا، تو آپ کو پتا چلا رہے یہ تو ہم ٹھگا گئے ہیں. تو اب آپ لے کر جائیے اس کا، کہا ہم نے تو اس کمپنی کا نہیں مانگا تھا آپ سے، آپ نے کیوں یہ کمپنی کا دیا؟ اسی لیے آپ اس کو واپس رکھیے اور ہمارا پیسہ واپس دیجیے. اور وہ بانڈ ہے کہ وہ آپ کا پیسہ واپس کرے، اور اگر نہیں کرے تو اسلامی عدالت میں لے جا کر کے اس کے نام پہ کیس درج کیجیے. اور یہاں چونکہ اسلامی عدالت نہیں ہے تو اس کو ماننا پڑے گا. نہیں مانتا ہے تو پھر اپنے بھائی کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے اپنے بھائی کے ساتھ. تو یہ اسلامی تجارت کے اصول ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی پاسداری کرے، ان کا لحاظ رکھے. اس کے بعد اب پھر انشاءاللہ سود وغیرہ کے مسائل ہوں گے جو آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.